اسود سے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے استقبال اور ایک ہے استلام۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حجر اسود کے سامنے آپ یوں کھڑے ہوں کہ آپ کا یہ کندھا جو ہے نا حجر اسود کے کنارے کے برابر ہو، یہ استقبال ہے۔ پھر ایک قدم آگے بڑھ کے پھر کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ استلام ہے۔ اسی طرح ہر چکر میں اگر موقع مل جائے تو رکن یمانی پہ بھی دائیں ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہاں اللہ کے ہزاروں فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ جب بندہ استلام کرتا ہے، یہ دعا کرتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کی دعا منظور فرما دے۔ تو اب حجر اسود پہ آئیں گے، پھر اسی طرح اب اشارہ کریں گے۔ اشارہ ایک ہاتھ سے بھی جائز ہے، دو ہاتھوں سے بھی جائز ہے۔ اگر ہاتھ لگ جائے تو بوسہ دینا ضروری ہے، نہ لگے تو بوسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کا ایک چکر ہے۔ اور ایک بات بھی آپ میرے بزرگ ہیں یاد رکھیں، بہت سارے ہمارے دوستوں کو، حاجیوں کو، بلکہ اکثر کو یہ بات بن گئی ہے کہ جب وہ پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا عزیز یا غفار، یہ ملاتے ہیں، یہ غلط بات۔ اللہ کے قرآن میں اضافہ کرتے ہو، کبھی کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھی، یہ نہیں کہ جب بھی یہ آئے ساتھ کو یا عزیز یا غفار، یا عزیز یا غفار، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے، کیونکہ اسی کا نام اتباع ہے، اسی کا نام سنت ہے کہ نہ ایک لفظ آگے بڑھائیں نہ ایک لفظ گھٹائیں۔ اب دیکھیں کسی کو اعتراض ہے کہ سرکار دو جہاں جو ہے، آپ نے خود فرمایا کہ انا سید ولد آدم، آدم کی اولاد میں سب کا سردار ہوں، لیکن حکم درود شریف نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں اس میں حضور نے سیدنا نہیں پڑھا تو ہم بھی نہیں پڑھیں گے۔ مسئلہ سمجھیں، یہ نہیں ہوتا جی وہابی ہیں، جی وہابی، حضور نے نہیں پڑھا اللہ کے بندے، ہمیں وہابی کہنے والے تو بدعتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے پڑھا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ ہاں اب نماز کے علاوہ تم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد جو مرضی ہے پڑھو، لیکن نماز میں لفظ نہیں پڑھا سکتے کیونکہ حضور نے نہیں پڑھایا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب اس طرح آپ نے، اور جب آپ طواف کریں آپ کی نظر نیچے ہو، نہ کعبے کی طرف ہو اور نہ پشت ہو، چونکہ نماز طواف کے، طواف نماز کے ہو، جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں ادھر ادھر دیکھنا منع ہے، اسی طرح طواف میں بھی منع ہے۔ طواف میں بھی سینہ لگانا کعبے کی طرف منع ہے، پشت کرنی منع ہے۔ تو آپ نظر نیچے رکھیں، اور افضل یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ورنہ جو تمہیں یاد ہے کلمہ شریف، درود شریف جو چاہے پڑھتے رہو۔ تو اس طرح 7 چکر کر کے یہ طواف مکمل ہوگا۔ اب مقام ابراہیم پہ 2 رکعت واجب پڑھیں، پھر منتظم پہ آ کے دعا کریں، اور اگر صفا دوڑنی ہے نہ استلام کریں، زمزم پئیں اور صفا کی طرف چلے جائیں۔